نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اپنا حق معاف کرنا۔ اس موضوع کی وضاحت یہ ہے کہ ایک چیز جس کا انسان حقدار ہے، معاشرہ یا شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، اور انسان اس کو معاف کر دے، تو یہ کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک یہ کام ناجائز ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کے کچھ حق ایسے ہیں کہ جن کو معاف کیا جا سکتا ہے، دوسرا انسان بھی سفارش کر سکتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اور دوسری قسم ان حقوق کی ہوتی ہے کہ جن میں نہ انسان کو خود یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ معاف کرے، نہ ہی اس کو زبردستی کی جا سکتی ہے کہ وہ معاف کرے، نہ ہی سفارش کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ اپنا حق معاف کرنے کے حوالے سے حقوق کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ کچھ تو معاف کیے جا سکتے ہیں اور ان کی معافی کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں کیے جا سکتے۔ انسان خود بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ اپنا حق نہیں لیتا۔ اس کی مثال میں دو تین چیزیں سنتے ہیں۔ نمبر ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، دائرے کی شکل میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی بائیں جانب جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہو کھانے پینے کی اور وہ اس کو تقسیم کرے تو دائیں جانب والے کا پہلا حق ہوتا ہے کہ جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہے سب سے پہلے اس کو پیش کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائیں جانب میں برکت رکھی۔ جب وہ دودھ تھا یا کھانے کی کوئی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، آپ نے جب اس کو تقسیم کرنا چاہا تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک لڑکا نوجوان بیٹھا ہے اور آپ کے الٹے ہاتھ جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر حق کس کا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ اس دائیں جانب والے کو وہ چیز پہلے پیش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، اتفاق ایسا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہو، میری بائیں جانب بزرگ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر سے یہ دودھ برتانا شروع نہ کر دوں؟
وہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ابو بکر اور عمر کی نہیں، بات حق کی ہے، میں اپنا حق معاف نہیں کروں، یہ میرا حق بنتا ہے، مجھے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے وہ دودھ اس کو پیش کیا۔ پھر جا کر آخری نمبر جو آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ایسی چیز تھی کہ جس میں حق کی معافی وہ جائز تھی، اس کی سفارش بھی کی جا سکتی تھی۔ اگر جائز نہ ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے سامنے یہ بات نہ رکھتے کہ اگر آپ اجازت دیں، سفارش کی نا کہ ابو بکر کو پہلے دے دیا جائے، اس نے کہا جی میں معاف نہیں کروں، میرا حق مجھے دیا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے، جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنازہ پڑھانے کا اصل حقدار ہمارا مقررہ امام ہوتا ہے۔ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لی جائے کہ فرض نماز کی نسبت نماز جنازہ کی اہمیت کم ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ جس آدمی کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے فرض عین کا کہ وہ ہمارے فرض عین جو ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھائے، جس کو فرض عین کا حقدار ہم نے بنایا وہی حقدار ہوتا ہے فرض کفایہ کا۔ اس میں کوئی اختلافی رائے نہیں ہے علماء کے ہاں کہ جنازے کا حق کس کو حاصل ہے، تو جو امامت کا حقدار ہے وہی جنازے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ میت کی یہ چاہت ہو کہ میرا جنازہ فلاں آدمی پڑھائے، میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، میرا جنازہ فلاں باہر سے کوئی بزرگ ہے وہ پڑھائے، تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جس کو امام راتب بنایا ہے اس کی اجازت حاصل کی جائے، کیونکہ وہ حق اس کا تھا۔ اگر وہ دل کی خوشی سے اجازت دیتا ہے تو دوسرے کی طرف اور اس کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ اس مرنے والے کی خواہش تھی کہ میرا جنازہ فلاں پڑھائے، میں اور آپ اس کی سفارش بھی کر سکتے ہیں امام صاحب کے، لیکن اگر امام اپنے دل کی خوشی سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو انشاءاللہ یہ میت کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ دوسری مثال ہوگی۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے اس پر، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بدلہ لینے پہ قادر ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، کہ اگر آپ کے اوپر کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ بدلہ لیں، لیکن لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے خود سفارش کی کہ اگر آپ صبر کر جائیں اور اپنا یہ حق چھوڑ دیں کہ میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زیادتی ہوئی انسان پر اور اس کے بعد انسان بدلہ لینے پہ بھی قادر ہو گیا اور حق ہے اس کا کہ وہ بدلہ لے، عدالت کو بھی اجازت دینی چاہیے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس موقع پر سفارش بھی کی جا سکتی ہے کہ یار چلو اس نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، آپ ایسے نہ کرو، تو اپنا یہ حق معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ قتل کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے کیسز آتے، آپ سفارش کر دیتے کہ بھئی یا تو معاف کر دو یا دیت لے لو۔ دیت نہیں لینا چاہتے، قصاص میں آپ بندہ ہی لینا چاہتے ہیں، حق حاصل ہے آپ کو، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں پر بھی سفارش۔ تو یہ 3-4 مثالیں ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک چیز جو انسان کا حق ہو، شریعت بھی اس کو حق مانتی ہو کہ اس کی یہ حقدار ہے، اس کا عدالت بھی مانتی ہے، معاشرہ بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہے کہ نہیں میں یہ اپنا حق وصول نہیں کرتا،
شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، آپ اپنا حق نہ لیں۔ پانچویں مثال ایک اور ہے کہ ایک آدمی جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، اب شریعت حکم دیتی ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اگر ایک بیوی کے گھر جاتے تو آپ تمام بیویوں کے گھروں میں چکر لگا کر آتے۔ ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پابندی کرنے کی یعنی کہ وہ نہیں تھی اللہ کی طرف سے پابندی کہ آپ اتنی پابندی ضرور کریں۔ یہ سورہ احزاب اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مصروفیات کی وجہ سے یہ والا جو عدل ہے نا کہ اگر اسے ادھر اتنا ٹائم دیا تو ادھر بھی اتنا ٹائم دیں، یہ والا عدل میں نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے آپ میرے ہاں مجرم نہیں ہیں۔ اس کے باوجود رخصت بھی موجود ہے، لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر عمل کرنا تھا، تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ کہیں وہ مجھے تو رخصت ہے لیکن میری رخصت سے یہ دوسرے لوگ جو وہ نجائز فائدہ نہ اٹھا۔ قیامت تک کے لیے آپ کا طریقہ جو تھا وہ سنت بننا تھا۔ تمام بیویوں کے گھر میں آپ چکر لگاتے۔ ہماری ماں سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کے دل میں کتنی محبت ہے، میں اپنا پورا دن اپنا حق، اگرچہ یہ میرے دل کو پتہ ہے کہ یہ میں کتنی مشکل سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں، اپنا پورا دن اور پوری باری میں عائشہ کے حق میں معاف کرتی ہوں۔ کیا مطلب کہ یہ حق تھا میرا کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس رات رکیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو عائشہ کی آپ کے دل میں محبت ہے میں اپنا حق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، جس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بیوی اگر اپنے دل کی خوشی سے اپنا حق اپنی سوکن کے لیے معاف کر دیتی ہے کہ یہ میرے والا دن بھی آپ اس کو دے دیں، شریعت کہتی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا، یہ اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنا یہ حق معاف کر دے۔ یہ 5 مثالیں ہم نے سنی ہیں کہ جن میں کوئی انسان ایک چیز کا حقدار ہونے کے باوجود اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر سکتا اور اس کو اجازت ہے۔ ایک حق ایسا ہے کہ جس کو حقدار کو بھی اجازت نہیں کہ اس کو معاف کرے، نہ ہی اس کی سفارش کی جا سکتی، اور وہ حق ہے وراثت کا حق۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے وراثت کے جو حصے مقرر کیے، حق کسی کو دے دیا، اب جس کو جتنا حق دیا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں لیتا۔ اس مسئلے کو سمجھیں، یہ جو صورتیں دیکھی ہیں ہم نے، اس میں حقدار کو اجازت تھی کہ وہ کہہ دے بھائی میں نہیں لیتا۔ وراثت کے حق میں حقدار کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کہ میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت میں اس کو جو چیز ملنی ہے وہ صرف اسی تک نہیں رہنی ہے، وہ آگے بھی کسی کا حق ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ میں اپنا حق نہیں لیتا، وہ صرف اپنا حق نہیں مار رہا، وہ کسی اور کا بھی حق مار رہا ہے۔ ایک بیوی ہے، بھائیوں کی طرف سے اس کو کوئی حصہ ملا، باپ کی طرف سے اس کو کوئی حصہ ملا، اور وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نہیں لیتی، تو اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑا، بلکہ یہ وراثت اس بیوی سے ہو کر جو اس کے بچوں کو جانی تھی، جو اس کے خامد کو جانی تھی، اس نے اپنے خامد کا بھی حق مارا اور اپنے بچوں کا بھی حق مارا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نے حقوق اللہ معاف کر دینے، حقوق العباد معاف نہیں کرنے، اور اگر قیامت والے دن خامد نے بیوی کی گت سے پکڑا ہو کہ سناؤ آپ نے جو ویسے تو بڑی نمازیں تھیں اور بڑے حج عمرے تھے اور روزے تھے تمہارے، لیکن یہ آپ کہہ کے آ گئی کہ میں نہیں حق لیتی، چلو میں نے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں نے باپ کو معاف کر دیا، قیامت والے دن کا بدلہ یہ انتہائی مشکل ترین بدلہ ہے۔
تو وہاں پر یہ نہیں ہوں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، ماں لگتی ہے چلو میں معاف کر دوں، باپ لگتا ہے چلو میں معاف کر دوں. وہاں پہ تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، لوگوں کے رگوں سے وہ نیکی کھینچنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس لیے اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ بہنیں یہ اپنے طور پہ نہیں فیصلہ کر سکتی کہ میں نے حق نہیں لینا. اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، آپ اپنا حق لیں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق کو بار بار یاد کروایا کہ جو تگڑا بندہ ہے وہ تو اپنا حق زبردستی لے لے گا اور اس کا حق بندہ خوشی سے ادا بھی کر دیتا ہے. جو ماڑے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، شریعت نے بار بار ان کی تلقین کی، بار بار ان کی تلقین کی. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی والدین کو نہیں کہا گیا کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کریں. ضرورت ہی نہیں کہنے کی کہ انہوں نے محبت کرنی ہی کرنی ہے. اولاد کو کہا گیا کہ والدین کی خدمت کرو. کیوں؟ ان کے بگڑنے کا خطرہ تھا. والدین کے تو دل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی نا محبت، ان کو نہیں کہا. اس لیے بچوں کا حق تو دینا ہی دینا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے لینا ہی لینا تھا. جن کے بارے میں کوتاہی ہو سکتی تھی اللہ نے ایک ایک جز جو ہے اس کا وہ سورۃ النساء میں بیان کر دی کہ ایک حقیقی بہن جو ماں کی طرف سے بھی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہے، اس کا بھی حق بیان کر دیا. ساتھ جو صرف ماں کی طرف سے بہن لگتی ہے نا، صرف ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں. اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اللہ نے الگ سے ایک آیت کریمہ اتاری اور اس کا حق بیان کیا کہ اس کو بھی حق دیا ہے. اور یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے اس بہن کو، اس بیٹی کو کہ یہ کہہ دے کہ میں اپنا حق نہیں لیتی. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو 3 بہنیں عطا کرے، ایک حدیث میں بیٹیوں کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں 3 بہنوں کے الفاظ ہیں. پھر آپ نے فرمایا 3 نہیں، جس کو اللہ 2 بہنیں بھی عطا کرے وہ کیا کرتا ہے؟ ادبہن، ان کی تعدیب کرتا ہے، مطلب ان کو سلیقے سکھاتا ہے. سلیقے، زندگی کیسے گزارنی، مشکل آ جائے اس کو کیسے فیس کرنا ہے. دیکھو میں بھی خامد ہوں، میں بھی خامد ہوں، بطور خامد میری خواہشات کیا ہیں، میں اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہوں، یہ میں سیکھ چکا ہوں. میں اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ خامد اپنی بیوی سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اس کی عزت کی جائے. جب میں گھر میں آؤں تو بیوی خوش اخلاقی کے ساتھ مجھے ملے. یہ ساری چیزیں، یہ سلیقے زندگی گزارنے یہ بہنوں کو سکھائے گئے. آپ نے فرمایا فَأَدَّبَهُنَّ، جو ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول قائم کر کے ان کو زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے اور احسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اچھے رویے سے پیش آتا ہے. آپ نے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، میں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس بھائی کو بھی جنت عطا فرمائے. یعنی یہ خوشخبری صرف باپ کے لیے نہیں ہے، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بھائی کو دی. جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے بھائی کے لیے بڑی قربانی دی. بڑی قربانیاں دیتی ہیں بہنیں، بڑی قربانیاں دیتی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قانون تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا. ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے ایک صندوق میں ڈالا، دریائے نیل میں بہا دیا. اور اس کی نگرانی کرنے کا کس کو کہا؟ قالت لأختہ قصیہ، اے میری بیٹی یہ تیرا بھائی ہے، یا اللہ کے سپرد ہے یا یہ تیرے سپرد ہے، آپ اس کی نگرانی کرو. ایک کمزور ذات، جذبات کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اور اس معاشرے کے اعتبار سے بھی، کہ جس معاشرے میں پتہ ہے کہ فرعون کو پتہ چل جائے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، تختوں میں لٹا کر جسم کے اندر میخیں ٹھوک کر وہ عذاب دیا کرتا تھا. یہ سارے قوانین اس کے سامنے ہیں. اس کے باوجود اپنے بھائی کا پہرا دیا اور اس صندوق کو
جب تک وہ محل میں نہیں پہنچ گیا، پھر محل میں گئی۔ جب روئے موسیٰ علیہ السلام، بڑی حکمت عملی کے ساتھ دائیاں پیش کی گئی، انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا ام موسیٰ سے کہ اس کے منہ میں، اس کے پیٹ میں پہلی غذا جائے گی تو وہ تیرے دودھ کی جائے گی۔ حرمنا علیہ المراضع، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ کسی اور دائی کا وہ دودھ پیے۔ بہن نے وہاں پر کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بڑی تجربہ کار ہے، اگر اس کو بلا لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا فلاں عورت ہے، پہلے ہی ان کی ایک نیک نامی تھی، فرعون کے دربار تک ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس نے اجازت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ ماں کا دودھ ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں سب سے پہلے پہنچایا۔ لیکن دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں تک پہنچانا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو دربار فرعون تک پہنچانا، موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ پرورش کروانا، اور اپنے گھر کا وہاں سے باقاعدہ وظیفہ جاری کروانا، یہ سارے کا سارا اگر کسی کی برکت کی وجہ سے تھا تو وہ یہ بہن کی قربانی کی برکت کی وجہ سے تھا۔ اس بہن نے قربانی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قربانی کی لاج رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی کی ایک جگہ پر، کسی وجہ سے بعض اوقات مزاج نہیں ملتے۔ ایک بات یہ بہنیں بھی ذہن میں رکھیں اور میرے بھائی بھی ذہن میں رکھیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے موت تک کا وقت چاہیے ہوتا ہے، موت تک کا، کہ جب تک دونوں میں سے ایک بندہ فوت نہیں ہو جاتا ایک دوسرے کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک فوت ہو جائے تو بعد خامن فوت ہو گیا تو بیوی جو ہے وہ تعریفیں کرتی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو خامن تعریفیں کرتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہیں شاید ایک دوسرے کی تعریف ایک دوسرے سے نہ سن سکیں، اور یہ تعریف سننے کے چکر میں ہی ہم نے اپنے گھروں کے ماحول اور سکون کو برباد کیا ہوا ہے۔ یہ ہوگا ہی نہیں۔ اچھا کہلوانے کے لیے انسان کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اچھا کہہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں نہیں بن سکی، چند دنوں کے بعد طلاق دے دی۔ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے گھر میں آ گئی، رجوع تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو چلو اپنے خاوند کے پاس وہ واپس چلی جاتی۔ اس نے ان 3 مہینوں میں بھی رجوع نہ کیا، 3 مہینے گزر گئے۔ اب کیا تھا کہ اس لڑکی کی آگے شادی کر دی، لڑکی کی آگے شادی۔ یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ایک بھائی اس کے گھر میں اس کی بہن آ گئی کسی وجہ سے، بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری پہلی دفعہ تھی اب ختم ہو گئی۔ مسلمان ہمیشہ حقوق کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن نہ ہو، مشکل میں نہ ہو۔ سیدہ حفصہ کا خامد فوت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عدت پوری ہوئی فوری طور پر فکر مند ہوتے ہیں، جو ہی عدت پوری ہوتی ہے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب ابو بکر کے سامنے بات کی کہ میری بیٹی کی عدت پوری ہو چکی ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ جناب عثمان کے سامنے بات کی کہ میری بیٹی کی عدت پوری ہو چکی ہے بھائی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان دونوں احباب پر اتنا غصہ کبھی نہیں آیا جتنا مجھے اس بات کے بعد آیا کہ میں اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان کو کوئی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بندہ رشتہ دینے میں پہل کیسے کرے۔ یہ ساری مصنوعی عزتیں جو ہم نے بنائی ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے۔ جو عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی اس پہ ہم راضی نہیں ہوئے، خود کہا خاموش ہو گئے۔ عثمان کو کہا خاموش ہو گئے، کہتے بڑا مجھے غصہ ہے، طبیعت میں تیش تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ جانتے ہیں
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حفصہ کے ساتھ میں شادی کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جذبات میں آ کر ان کے خلاف کوئی بات کر دیتا، مرنے تک مجھے جو ہے اس بات کا صدمہ رہتا اور اس بات کی پریشانی رہتی، پچھتاوا رہتا۔ میں نے صبر کیا، ان کی بات سن کر اللہ نے اجر مجھے یہ دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کا رشتہ مان لیا اور اپنے لیے نکاح ہو گیا، ام المومنین بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال، کہ بہن گھر میں آ گئی ہے بس بندہ بے فکر ہو گیا، پہلی دفعہ بیاہ دیا تھا اب کیا کریں؟ نہیں، ابھی تک بھی اس کا حق اپنے ذمہ انہوں نے باقی سمجھا۔ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ اب میں اس کا نیا گھر بساؤں، پیغام آنے لگے۔ پیغام بھیجنے والوں میں یہ پہلا شوہر بھی شامل تھا کہ جس نے طلاق دی تھی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی تھی لیکن طلاق پہلی تھی، بائنہ نہیں تھی، اب دوبارہ سے نکاح ہو سکتا تھا۔ پیغام بھیج دیا کہ میں بھی خواہش مند ہوں کہ آپ کی بہن سے میں نکاح کروں۔ جناب ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دیکھیں، میں نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کو اپنی بہن کا رشتہ دیا، بہت کچھ قربان کیا، لیکن آپ نے مجھے یہ صلہ دیا کہ میری بہن کو تو نے اپنے گھر بھیج دیا، طلاق دے دی۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں۔ یہ بات بات پر ہم جو قسمیں اٹھا لیتے نا، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ قسم اٹھا لی، بہن کو پتہ چلا کہ اس طرح کر کے میرے سابقہ شوہر کا بھی پیغام آیا ہے، وہ بھی خواہش مند ہے کہ مجھ سے نکاح کرے، لیکن بھائی نے قسم اٹھا لی، اپنی بھابھی سے بات کی یا کسی اور خاتون سے بات کی کہ دیکھیں ہم نے جلد بازی کی تھی، میں نے اپنے اس خامد میں کوئی برائی نہیں دیکھی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں واپس اپنے خامد کے پاس چلی جاؤں، مجھے اور کوئی دروازہ نہ دکھائیں، 5-7 مہینے یا جتنا بھی دن ہے اس کو میں سمجھ چکی ہوں، بس وقتی طور پہ شیطان غالب آ گیا، کسی اور جگہ جاؤں گی پھر مجھے پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا۔ اس کے ساتھ تو کچھ دن میں نے گزارے ہیں، اس کی پسند ناپسند کو جان کے مجھے اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دیا جائے۔ جناب ماکل بن یسار گھر آئے، بیوی نے بات کی، اب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لیا، کہنے لگے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ یہاں پہ میں نے رشتہ نہیں دیا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کیا کرنا کیا ہے؟ جاؤ مسجد نبوی میں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی سوچتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ جا کے حل نکالو۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات نازل کی باقاعدہ طور پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری بہنیں یا بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوں، عدت گزر جائے، خامدوں نے طلاق دے دی، لیکن اب وہ دوبارہ نکاح کے خواہش مند ہوں، ان کا حق باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے، آپ ان کو اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو دوبارہ نکاح میں دیں، جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دیں۔ قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اسی آدمی سے پڑھا دیا، اور اللہ نے بعد میں اتنی برکت ڈالی۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ میاں بیوی ہوں تو یہ ہوں کہ جن کا گھر ٹوٹنے کے بعد بنا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہنوں سے حسن سلوک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی، آپ نے دیکھا اس کی طبیعت پہلے سے تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لگتا ہے شادی کر لی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں میں نے شادی کر لی، آپ سفر میں تھے، مصروفیات تھیں، آپ کو اطلاع نہیں دے سکا، میں نے شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کسی کنواری عورت سے شادی کی ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کنواری عورت سے شادی نہیں کی میں نے، وہ طلاق یافتہ تھی یا بیوہ عورت تھی جس سے انہوں نے شادی کی۔
آپ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تو ماشاءاللہ سونا ستھرا نوجوان ہے، آپ کو کیا ضرورت؟ عرب میں کسی کماری عورت سے آپ شادی کرتے ہیں، یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور میں 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، ان کی تربیت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اگر میں بھی کسی انہی کی طرح کی انہی کی ہم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا، ان کی تربیت کون کرتا؟ میں نے اپنے جذبات کی قربانی، اپنی ضروریات کی قربانی اپنی بہنوں کی خاطر دے دی تاکہ وہ ان کے معاملات کو دیکھے۔ ایک سیانی عورت کی میرے گھر میں ضرورت تھی، ماں بھی نہیں تھی، باپ شہید ہو گئے، تو اب ان کے اندر ان جیسی ایک لڑکی جو نخرے والی اور اپنی ضروریات کا رونے والی میں لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ اللہ کے رسول میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا، میں نے اپنے حق معاف کر دیے، اپنے حقوق سے دستبردار ہو گیا اپنی بہنوں کی خاطر۔ یہ ہے بھائیوں کی قربانیاں۔ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ماکل بن یسار نے، دوبارہ سے خاوند نے پیغام بھیجا، نکاح کر دیا۔ یہاں پر اپنے جذبات کی قربانی دی، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ہر میرٹ پر پورے اترتے تھے کہ عرب کی کسی لڑکی کے گھر، خاندان کے گھر پیغام دے دیتے، کوئی بھی لڑکی ان سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی، لیکن اپنی بہنوں کی خاطر انہوں نے اپنے یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ہے ان کے ساتھ احسان، اور اسی طرح ان کے ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ ہم ان کا حق ان کو دیں۔ دیکھیں عام طور پہ ہم نا ذہنی طور پر ہندوؤں کے کلچر سے اور سکھوں کے کلچر سے مرعوب بھی ہیں، اور وہی دماغ میں ہمارے چل رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا اور بہن کا اصل گھر جو ہے وہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ یہ بات سننے میں اچھی ہے، اسلامی لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک بہن کا اور بیٹی کا گھر، شوہر کا گھر صرف شوہر کے زندہ رہنے تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا خون کا رشتہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر سسرال میں عورت کو جو وراثت کا حق ملتا ہے وہ صرف اس کو اپنے شوہر کی طرف سے ملتا ہے۔ دیور فوت ہو جاتا ہے، دیور فوت ہو جاتا ہے، بھابھی کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ سسر فوت ہو جاتا ہے، بھابھی کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس کی نند فوت ہو جاتی ہے، بھابھی کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ بھائی فوت ہو جاتا ہے اس کا، اگر میکے میں آئے ہاں، وہ سسرال میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، میکے اس کے پاکستان میں، یہاں پہ باپ فوت ہوا، وہ دوسرے ملک میں بھی موجود ہے، باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حصہ جا رہا ہے۔ بھائی فوت ہوا، بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ جا رہا ہے۔ بیٹا فوت ہوا، بطور ماں کے اس کو حصہ مل رہا ہے۔ سسرال والوں سے اگر اس کو حق ملتا ہے تو صرف شوہر کی وراثت کا ملتا ہے، باقی کوئی حق نہیں ملتا۔ تو ہم نے یہ بات بس سن لی اور آگے ہم نے یہ بھی اصل گھر اس کا شوہر کا گھر ہے، نہیں، اس کا رشتہ وراثت کے حوالے سے اپنے والدین کے گھر سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور آج اگر کوئی بہن کہہ دیتی ہے نہیں میں نے اپنا حق معاف کر دیا، دیکھیں بھانجوں کے ہاتھوں ماموں کا قتل ہوتے دیکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ بہنوں نے جذبات میں آ کر اپنا حق نہیں لیا۔ ساری زندگی یہ جذبات ایک جیسے تو نہیں نہ رہتے، بہنوئیوں کے ہاتھوں سے بھائیوں کو مروا دیتی۔ اس میں انفرادی قصور کسی کا نہیں ہم کہہ سکتے، یہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی قصور ہے، اجتماعی قصور ہے۔ حالات ہی ایسے بنا دیے، مہر لے کر جاتے ہیں، نکاح ہوا عورت کا، بس اس کو تھوڑی سی جھلکی دکھا کر واپس لا کے وہ سسرال والوں کو سپرد کر دیتے، جی اس نے معاف کر دیا۔ اگر اس نے معاف کرنا تھا اپنے خاوند کے سامنے اس کو معاف کرتی، یہ کیا ہے اس کو جھلکی دکھا کے اپنے آپ لا کر کہتے تھے جو اس کو نے معاف کر دی، یہ اس کا حق ہے، معاف کرتی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ختم کریں، زبردستی کریں کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے، ہم نے آپ کو دینے دینا۔ ایک بات آخری سن لیں،
یہ جو حقوق کی معافی ہے نا، سب سے پہلے جتنی وراثت بنتی ہے بہن کی، کاغذی طور پر، عدالتی طور پر، مکمل طور پر اس کے نام لگوائیں۔ نام لگوانے کے بعد اس کو تاکید کریں کہ میری بہن یہ آپ کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے حق میں شامل ہو اور قیامت والے دن مجھے وہ 7 طوق بنا کر پہنایا جائے۔ یہ باتیں اس کو سمجھائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی بہن اس کو واپس کرتی۔ ابھی تک کوئی تقسیم نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی کہہ دیتی میں نے معاف کر دیا۔ معافی کرنے کا حق تو تب ملتا نا جب آپ کی ملکیت میں آتا۔ ابھی تک انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو کیسے وہ معاف کر سکتا ہے؟ پہلے مالک تو بنے، اپنا حق لیں، ورنہ 2 لوگوں کی آپ مجرم ہوگی قیامت والے دن۔ خامد نے بھی گریبان پکڑنا ہے آپ کا، بیٹوں نے بھی گریبان پکڑنا ہے آپ کا کہ کہاں پر ہمارا حق اب نکالو۔ پھر وہاں پہ یہ ماں بہن کی تمیز نہیں ہوگی، وہاں پہ میرٹ ہوگا کہ نہیں دے سکتے تو نیکیاں ہماری کرو واپس۔ اس لیے پہلے دوست اور محترم بھائیوں، انفرادی طور پہ بھی ہم سوچیں، اجتماعی طور پہ بھی ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو گناہ جتنا پاورفل ہو چکا ہوتا ہے اس میں سب کو زور لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک بندے کے بدلنے سے نہیں وہ بدلتا، لیکن ایک آدمی بارش کا پہلا قطرہ بن کر مثال بن کے دکھا سکتا ہے کہ یہ دیکھ لو میں نے یہ کیا، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ یہ 2-2 4-4 5-5 کنال کے پیچھے اگر جنت جیسی جہاں پہ ایک کوڑے جتنی جگہ اگر مل جائے تو وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہو جاتی ہے، یہ عارضی چیزوں کے پیچھے اگر جنت سے معلوم ہو جائے تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث، سنت اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ